بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالَ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے 3 بنیادی ارکان ہیں۔ اس میں سے 2 رکن ہم پڑھ چکے ہیں اور تیسرے رکن پر بحث اور گفتگو کر رہے ہیں۔ اگلا درس جیسا کہ صاحب کتاب نے بیان کیا تھا اور پچھلے درس میں نے ذکر کیا کہ تیسرا رکن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ پر ایمان رکھنا۔ انہوں نے اس ایمان کو 3 مطالب میں تقسیم کیا ہے۔ المطلب الاول کے تحت انہوں نے عنوان دیا طریقۃ اہل السنت والجماعہ فی اسماء اللہ و صفاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں، ناموں اور صفتوں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا طریقہ، اور اس کے بعد انہوں نے تفصیل اختصار کے ساتھ بڑے جامع انداز میں پیش کی اور بیان کیا کہ اہل سنت والجماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جو طریقہ اختیار کرتے ہیں ان کو 3 بنیادی امور میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یا اس کا خلاصہ بیان کیا جا سکتا ہے، اور وہ 3 یہ ہے، جس میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ الاول طریقتہم فی الاثبات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کے سلسلے میں کیا چیز ہم ثابت کریں۔ اثبات یعنی ثابت ماننا کہ یہ چیز ہے، تو ثابت ماننے کے لیے اہل سنت والجماعت کا طریقہ، اصول، ضابطہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے کہ اس بات کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت اہل الحدیث، اور یہ جو بیان کیا جا رہا ہے جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا، قرآن، حدیث، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تمام ائمہ کا، ائمہ اربعہ، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، تمام محدثین کا یہی طریقہ ہے، اہل الحدیث کا، اور انہی کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں اپنی ذات کے لیے جن اسماء اور صفات کو ثابت کیا ہے، ثابت رکھا ہے، بیان فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ وحی غیر مطلوب ہے۔ تو اللہ نے اپنی کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ، احادیث مبارکہ میں جو اللہ کے ناموں کو اور جن صفات کو بیان کیا ہے ان کو ثابت ماننا۔ کیسے ماننا؟ من غیر تحریف، بغیر تحریف کے، ولا تعطیل، اور بغیر تعطیل کے، ابھی ان کی تشریح میں کرتا ہوں، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف یعنی بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے، ولا تمثیل، اور بغیر مثال بیان کیے ہوئے، اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن اور حدیث میں آئی ہوئی صفات کو اور ناموں کو ماننا، ثابت ماننا۔ فیؤمنون، لہٰذا اہل سنت والجماعت نصوص شرعیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی صفات آئی ہیں، نام آئے ہیں، ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ یہ ساری صفات صفات حقیقیہ ہیں۔ یہ صفت، اس صفت کا اصلی معنی یہ نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے، ایسا نہیں۔ صفات کو صفات حقیقی مانتے ہیں۔ کیسے؟ جیسا کہ کما تلیق بجلال اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور اس کی عظمت کے لائق ہے، اس کے شایان شان ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ ساری صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم قرآن و حدیث کی بنیاد پر مانتے ہیں، ان صفات میں مخلوق کی طرح کوئی صفت نہیں ہے۔ اللہ کی صفت اللہ کی خصوصیت ہے، اس میں کوئی بھی مخلوق اللہ کے جیسا نہیں ہے۔ اب یہاں اس تعریف میں ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو قرآن و حدیث میں جو آئی ہیں مانتے ہیں بغیر تحریف کے۔ تحریف کسے کہتے ہیں؟ تحریف کا معنی ہوتا ہے تغییر النص سے لفظاً او معنی۔ نص کو، قرآن اور حدیث کی دلیل کو، آیتوں اور حدیثوں کو نص کہا جاتا ہے۔ نص یعنی صریح دلیل، کلی دلیل۔ تو قرآن اور حدیث کی نص کو لفظی طور سے یا معنوی طور سے بدل دینا،
لفظاً بدلنا یا لفظ کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے معنی کو چینج کر دینا، تبدیل کر دینا، یہ ہے تحریف۔ اب تحریف میں جب لفظی تحریف ہوتی ہے تو لفظی تحریف کے ساتھ کبھی کبھی معنی بھی بدل جاتا ہے اور کبھی نہیں بدلتا، اور معنوی تحریف ہوتی ہے ایسی کہ لفظ وہی ویسا ہی ہے لیکن معنی جو حقیقی اصلی معنی ہے اس سے ہٹا کر کوئی دوسرا غیر مقبول یا مرجوح معنی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے تحریف 3 قسم کی ہوئی۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کسی لفظ میں ہی تبدیلی کر دی جائے اور لفظ کے ساتھ ساتھ معنی بھی تبدیل ہو جائے، جیسے مثال کے طور پہ معتزلہ وغیرہ نے کہا، جو قرآن کی آیت ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اس کا ترجمہ ہوگا اللہ اگر پیش کے ساتھ رفع اور ضمہ کے ساتھ پڑھا جائے تو وَكَلَّمَ اللَّهُ، اللہ نے کلام کیا، موسیٰ سے، تکلیمہ کلام کرنا، فعل کے ساتھ جب اسی کا مصدر ساتھ میں آتا ہے تو اس میں تاکید کا معنی پایا جاتا ہے، اور یہ بھی معنی پایا جاتا ہے کہ جو فعل استعمال ہوا ہے وہ اپنے حقیقی معنی میں ہے، کسی دوسرے معنی میں نہیں، یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ تو وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا میں معتزلہ نے تحریف کی اور اللہ کی بجائے انہوں نے کر دیا کلم اللہ، کلم اللہ، یہ مفعول ہو گیا۔ جب ضمہ کی بجائے اسے فتحہ دیا گیا، یعنی پیش کی بجائے زبر دے دیا گیا، تو ترجمہ یہ ہو گیا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ فاعل ہو گیا فعل کا اور اللہ مفعول، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی۔ یہ تحریف وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق جو انہوں نے بدعت اور انحراف اختیار کیا اس کے مطابق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفت کلام سے متصف نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اللہ کی صفت نہیں مانتے۔ یہی جھگڑا تھا حضرت امام احمد بن حنبل والا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا القرآن و کلام اللہ لیس بمخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح دماغ میں رکھیں۔ ابھی ہمارے یہاں پیچھے ایک مرتبہ بحث چھڑی کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 99 اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد ایک اتاری، 100 کو پیدا کیا۔ بعض روایتوں میں یہ حدیث کئی الفاظ سے ہے تو بعد میں کہ 100 حصے پیدا کیے، 99 اپنے پاس رکھا، ایک حصہ صرف دنیا میں اتارا، اور اسی ایک حصے کی بنیاد پر دنیا میں جو بھی لوگ رحمت، شفقت اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مائیں اپنے بچوں سے ممتا اور شفقت کا جو برتاؤ کرتی ہے، یہاں تک کہ جانور، ایک اونٹنی اپنے اونٹ کے ساتھ جب بچہ دودھ پینے لگتا ہے تو وہ رحمت و شفقت کے مارے اپنے ٹانگ اٹھا لیتی ہے۔ یہ ساری دنیا میں جتنی مخلوق ہے ان کے اندر رحمت و شفقت اسی ایک حصے کا سے ملا ہوا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اسے بیان کیا کہ وہ 99 حصے کی بنیاد پر اللہ رحمان و رحیم ہے۔ اگر ہم ایسا مانتے ہیں تو یہ رحمت جو اللہ نے ہم کے اور آپ کو دی ہے، مخلوقات میں بانٹی ہے، یہ رحمت مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے وہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی ذات مخلوق نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھیں یہ مسئلہ، یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو لوگ ہلکی چیز سمجھتے ہیں، یہ ہلکی بات نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل اسی طرح زبردستی جو ہے اس پر قائم اور ثابت قدم نہیں تھے، جس کی وجہ سے کوڑے کھاتے تھے اور اسی میں ان کی وفات ہوئی، اسی تکلیف میں۔ تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، اگر آپ کسی چیز کو مخلوق مانتے ہیں تو مخلوق کا مطلب، ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں سے اس کی پیدائش ہوئی وہاں سے اس کا آغاز ہوا، اسٹارٹ ہوئی۔ انسانوں کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی تخلیق کا آغاز ہوا، ابتدا ہوئی، تو یہ ابتدا مانی جائے گی، مطلب حضرت آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا۔ ایسے ہی جب ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا، تو جس رحمت کو پیدا کیا جب وہ مخلوق ہوئی تب اس کی شروعات ہوئی، آغاز ہوا، پیدا کرنے سے پہلے وہ رحمت موجود نہیں تھی۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی بات کریں تو اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، اور جس کا نہیں ہے وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا، کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے۔ جب اس کی ذات ہمیشہ سے ہے تو صفات جو ہے وہ ذات کی فرع ہے، ذات کا ہی حصہ ہوتی ہے۔ جب اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ بعد میں پیدا ہوئی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات فعلیہ کا استعمال جب اس کی مشیت اور مرضی ہوئی تب کیا۔ معتزلہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم ہمیشہ سے مان لیں تو اس سے ایک سوال پیدا ہوا کہ جب کوئی نہیں تھا، صرف اللہ ہی تھا،
کوئی مخلوق نہیں تھی، اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا تھا، تو اس وقت یہ بات لازم سوال اٹھے گا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جب اکیلا تھا تو کس سے بات کی؟ جب کسی سے بات نہیں کی، کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، اور پھر اگر یہ مانیں گے کہ بعد میں مخلوق کو پیدا کیا اور پھر اللہ کے اندر کلام کی صفت آئی یا اللہ نے کلام شروع کیا، تو یہ اسٹارٹ ہو جائے گا، مخلوق ہو جائے گی۔ اللہ کی ذات کے ساتھ ہم ایک مخلوق کو جوڑ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ صفت کو اللہ سے جوڑنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ بعد میں ہوگا، جس کو عربی میں حدوث کہتے ہیں، یعنی کوئی مخلوق، جیسے کہ میں نے ابھی سمجھایا کہ مخلوق جہاں سے پیدا ہوئی وہاں سے شروعات ہو رہی ہے، اسی کو شروعات کو حدوث کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کا حدوث نہیں ہوتا، بات صحیح ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے اس کی صفات میں کسی چیز کا حدوث نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جو سوال آپ نے اٹھایا کہ جب کوئی نہیں تھا تو اللہ نے کس سے کلام کیا؟ ٹھیک ہے، نہیں کیا، تو کیا اللہ کے کلام اس وقت نہ کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کے اندر کلام کی صفت ہی نہیں تھی؟ اسی کو ہم اس طرح ان سے سوال کریں معتزلہ سے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، سب سے پہلی مخلوق عرش ہے، عرش کے بعد سب سے پہلی مخلوق قلم ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمینوں کو، دیگر مخلوقات کو درجہ بدرجہ مرحلہ وار پیدا کیا، جیسا کہ اس کی تفصیلات قرآن و حدیث میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عرش کو، قلم کو، آسمان و زمین کو پیدا کیا، کیا اس پیدا کرنے کے بعد اللہ خالق ہوا؟ اس سے پہلے خالق نہیں تھا، پیدا کرنے والا نہیں تھا، یا پیدا کرنے کی صفت اللہ کے اندر نہیں تھی؟ ایک ہوتی ہے صفت بالقوہ، ایک ہوتی ہے صفت بالفعل۔ ابھی آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میرے علاوہ، میں بول رہا ہوں، آپ لوگ خاموش ہیں، آپ اس وقت خاموش ہیں، لیکن کیا آپ کا خاموش رہنا اس بات کا کو لازم آتا ہے کہ آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ ایک بچہ پیدا ہوا ابھی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ ابھی اس کی بولنے کی عمر نہیں ہوئی ہے، جب وہ ایک عمر کو پہنچتا ہے بولنے لگتا ہے۔ تو ایک بچے کے اندر عمر کے اعتبار سے وہ صلاحیت آ رہی ہے، آپ کے اندر ایک صلاحیت ہے، ابھی آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ آپ لکھ سکتے ہیں، میں لکھ سکتا ہوں، لیکن اس وقت تو میں لکھ نہیں رہا ہوں، تو کیا ہے؟ فاعل بالکتابہ، لکھنے کے عمل کو اس وقت ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن لکھنے کی صفت اور صلاحیت ہے، صفت ہے، عمل نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات فعلیہ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس سے متصف رہا ہے جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے، لیکن اللہ نے جب جس صفت کو چاہا استعمال کیا، جب چاہا کلام کرنا کلام کیا، جب چاہا کہ پیدا کرے مخلوق کو پیدا کیا، یعنی صفت خلق کو اختیار کیا، جب اس کی مرضی ہوئی عرش کو پیدا کر کے عرش پر مستوی ہو گیا تب اس نے فعل کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غضب، غصہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے خوش ہونا، جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے، تقاضا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ حدیث شفاعت میں ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب لوگ جائیں گے تو کہیں گے کہ آپ دیکھیے کیسے لوگ کس پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ لوگوں کا حساب و کتاب و معاملہ ختم ہو جائے، فیصلہ ہو جائے۔ تو جن انبیاء کے پاس جائیں گے وہ ہر نبی ایک جملہ کہے گا، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ وَلَن يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، کہ میرا پروردگار آج اتنا غضبناک ہے۔ ہر نبی کہے گا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب کہیں گے کہ میرا پروردگار آج اتنا غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض اور غضبناک ہوا، نہ اس کے بعد اتنا غضبناک کبھی ہوگا۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو اتنا غضبناک ہوگا، جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو اور آپ کو ملی، کیا آج اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک نہیں ہو سکتا؟ اس کے اندر اتنا غضبناک ہونے کی طاقت، قدرت، صلاحیت، صفت نہیں ہے؟ آج بھی وہ صفت ہے، لیکن اس کی مشیت اور فیصلہ یہ ہوا کہ قیامت کے دن اتنا غضبناک ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قیامت کے وقت جو صفت اللہ تعالیٰ کی فعل میں آئے گی، اللہ تعالیٰ آج اس صفت سے عاری ہے، محروم ہے، یہ صفت اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح دماغ میں رکھیے۔ عقلی اعتبار سے کچھ لوگوں نے یہ استحالہ پیدا کیا کہ اگر ہم اس طرح کی صفات کو اللہ کے اندر مانتے ہیں تو حدوث یعنی ابتدا ہونا لازم آئے گا، اور اس بنیاد پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، اور اسی کی بنیاد پر یہ معتزلہ نے وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیمہ، جو اصلی قرآن کا صحیح اعراب ہے، اس لفظ میں اللہ کو تبدیل کر کے، تحریف کر کے اس کو اللہ کر دیا، اور ترجمہ یہ کیا کہ موسیٰ نے اللہ سے بات کی، اللہ نے بات نہیں کی، جبکہ یہ لفظی تحریف بھی ہے اور اس سے معنی بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ تحریف کی ایک قسم ہے، تحریف کی ایک دوسری قسم ہے کہ آدمی لفظ کو بدل دے لیکن معنی نہ بدلے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ جاہل لوگ کرتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، الحمد
مبتدا ہونے کی وجہ سے الحمد پیش یعنی ضمہ کے ساتھ ہے. اب کوئی اس کو پڑھتا ہے، بعض لوگوں نے کر دیا کہ الحمد للہ رب العالمین. یہ لفظ تو بدل دیا، تحریف کر دی، لیکن معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے. اس لیے اہل علم نے کہا کہ یہ بے فائدہ اور بے غرض بات ہے، اس لیے یہ تحریف بھی بے معنی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جاہل آدمی کرے گا. تیسرا تحریف جو ہے، جو ہمارے اس باب میں زیادہ جس کا ذکر آئے گا، وہ تحریف معنی ہے، جس کی تشریح کرتے ہوئے اہل علم نے جس کی تعریف کی، وہ ہوا صرف اللفظ عن ظاہرہ بلا دلیل. کسی لفظ کو جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس کو ظاہری معنی سے، جو عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے معنی متبادر، ذہن جس میں سننے کے بعد ہی ایک عرب عربی زبان کو جو جانتا ہے، ایک لفظ کا جو معنی پہلی مرتبہ سنتے ہی سمجھتا ہے، ہاں، اس معنی سے اس کے ظاہری معنی سے کسی دلیل کے بغیر اسے دوسرے معنی کی طرف پھیر دینا. ایسا کئی لفظ آتا ہے، ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں کہ بعض الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ قرائن سے جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس معنی سے، اس لفظ سے یہ معنی مراد نہیں ہے. ہاں، جیسے ہم ہوا خوری، ہوا کھانا ایک محاورے کی بات کہتے ہیں، تو ہوا کھانا کا مطلب چاول گیہوں اور روٹی وغیرہ کھانے کی طرح نہیں ہوتا معاملہ. ہوا خوری، ہوا کھانا. خیر، یہ میں نے ایک ہلکی سی مثال دی، اس طرح آپ بیسیوں مثال آپ دے سکتے ہیں کہ ایک لفظ بولا جا رہا ہے، اس کا ظاہری ایک معنی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم اس لفظ کو کسی دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں. یہ لفظ دوسرے معنی میں جو استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے وہاں جملے میں سیاق و سباق میں کوئی ایسا قرینہ، ایسی دلیل موجود ہوتی ہے جس سے سننے والوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں اس لفظ کا اصلی معنی مراد نہیں ہے. کبھی کبھی ایک لفظ مشترک ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں. لفظ عین عربی زبان میں ہے 40 سے زیادہ، 40 کم و بیش 40 لفظ، 40 معنی ہے اس کا. پہلا معنی آنکھ، ایک ہے چشمہ. عین بمعنی جاسوس بھی ہوتا ہے، ہاں، کہ نشر الملک عیونہ فی البلد عربی میں بولا جاتا ہے کہ بادشاہ نے اپنے عیون کو، عین کی جمع عیون، شہر میں پھیلا دیا. تو یہاں شہر میں اپنی آنکھوں کو تو نہیں پھیلا سکتا. یہ نشرہ اور جملہ بتا رہا ہے کہ یہاں مراد آنکھ نہیں ہو سکتی، قرینہ بتا رہا ہے یہاں مراد ہے جاسوسوں کو پھیلا دیا. ہمارے اردو زبان میں ایک صاحب نے بڑی اچھی مثال دی کہ لفظ سلائی ہم بولتے ہیں. اب یہ جو کچھ لوگ یہ جو ٹیوب لائٹ جل رہا ہے اس کو بھی سلائی بولتے ہیں. سرما جس سے لگایا جاتا ہے وہ بھی سلائی ہے. ماچس کی تیلی کو بھی سلائی کہتے ہیں. ایسے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں سلائی کے لیے. وہ جو پاور لوم میں جو سلائی استعمال ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. تو اب اگر آپ کسی ٹیکسٹائل پہ جا کے بولیں گے سلائی دو، اور وہ آپ کو ٹیوب لائٹ یا لوم والی سلائی دے رہا ہے، تو آپ بولیں گے سلائی سے مطلب میرا جو ہے وہ سرما لگانے والی سلائی دی، تو وہ کیا بولے گا؟ تو وہاں آپ جس دکان پہ جو چیز دستیاب ہوتی ہے، اویلیبل ہوتی ہے، اس دکان پہ جو ساز و سامان ہے اس سے متعلق جب آپ کہیں گے تو وہ اس کا معنی وہی سمجھے گا جو اس کے دھندے اور دکان سے متعلق ہے. یہ قرینہ ہے. تو ایسے ہی قرآن و حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اگر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے جو کسی لفظ کو اصلی معنی سے، راجح معنی سے دوسرے معنی کی طرف پھیرے، تو ایسی صورت میں اس کا ظاہری معنی ہی مراد لینا ضروری اور واجب ہے، فرض ہے، اصول ہے. اگر ایک لفظ آ رہا ہے اور اس کو بغیر کسی قرینے کے آدمی راجح متبادر فی ذہن، جو ذہن میں پہلے معنی آتا ہے اس کا اصلی معنی، اس ظاہری معنی سے ہٹا کر بغیر کسی قرینے اور دلیل کے دوسرے معنی کی طرف پھیرتا ہے، تو یہی تحریف معنوی ہے. اس کو وہ تعویل کا اور بینات کا نام لوگ دیتے ہیں، لیکن جو دراصل انسان کے اپنی رائے کی بنیاد پر، شبہات کی بنیاد پر یہ اللہ کے کلام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں تحریف اور تبدیلی ہے، جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر افتراء کا معنی رکھتی ہے. اگر کوئی لفظ کا معنی ہم ایسا کر رہے ہیں قرآن و حدیث میں جو قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہے، تو یہ اللہ پر افتراء ہے، جھوٹ ہے اور باطل معنی ہے. قرآن و حدیث کے جو الفاظ قرآن و حدیث کے موافق ہوں گے، عربی زبان کے موافق ہوں گے، وہ حق معنی ہوں گے. اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو کہا ہے کہ یہ کلام مبین ہے، کتاب مبین ہے، یہ کھلی کھلی آسان ہدایت ہے. یہاں علامہ شنقیطی اور دوسرے علماء نے بڑا پیارا ایک معنی مفہوم بیان کیا
کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تحریف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جہاں ید کا لفظ آیا ہے، اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ آیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد قدرت ہے، اس سے مراد فلاں اور فلاں ہے۔ اب ایک آدمی جو عربی زبان کو جانتا ہے، عربوں کی زبان میں قرآن نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن کھلی اور آسان ہدایت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ید کا لفظ استعمال کیا اپنی ذات کے لیے، اور ید کے لفظ سے کا وہ مطلب حقیقت میں مراد نہیں ہے جو ید کا معنی ایک عربی جاننے والا سمجھتا ہے، بلکہ دوسرا کوئی معنی مراد ہے جو کہ قرینے اور تعویل کے قرینے کی وجہ سے تعویل کی جا سکتی ہے، ظاہری معنی سے پھیرا جا سکتا ہے۔ لیکن بغیر کسی قرینے کے اگر کوئی شخص اب کہہ رہا ہے کہ ید کا یہ معنی نہیں ہے جو عربی میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سنتے ہی جو بات دماغ میں آ رہی ہے وہ غلط ہے، اور جس پر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے آپ اس کو صحیح کہہ رہے ہو۔ تو قرآن واضح دلیل اور عربی مبین یا ہدایت کہاں سے ہوا؟ قرآن کے اندر خود گمراہی کا امکان پایا جائے گا۔ علامہ شنقیطی نے سوال کیا کہ ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے 23 سالہ زندگی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا، اس میں اللہ کے جو نام اور جو صفات آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، بیان کیا، سمجھایا۔ اگر وہ الفاظ جو عربی زبان میں صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ اور سماج سمجھتا تھا، قرآن کے الفاظ سے وہ معنی مراد نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر پہلا الزام لگے گا کہ اللہ نے ایک ایسی بات بیان کی کہ یہ اللہ بیان کچھ کرنا چاہتا ہے اور وہ سمجھ کچھ اور رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ حی ہے، زندہ ہے، عربی جاننے والے صحابہ کرام اس کا زندہ معنی سمجھ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا معنی زندہ نہیں بلکہ یہ نہیں یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر پہلا الزام آیا۔ پھر دوسرا الزام یہ آئے گا کہ 23 سالہ زندگی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ نہیں کہا کہ دیکھو قرآن میں استوا کا لفظ آیا ہے اللہ کے لیے، قرآن میں جو ہے اللہ کے لیے ید کا ہاتھ کا لفظ آیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان دنیا پر عرش سے نزول کا ذکر آیا ہے، حدیثوں میں آیا ہے کہ جب 3 رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے تو اللہ نزول فرماتا ہے، قرآن میں آیا ہے وجاء ربک والملک صفا صفا، تمہارا پروردگار آ گیا، آئے گا، جبکہ فرشتے صف لگائے ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آئے گا؟ یہ سوال اٹھاتے ہیں یہ لوگ۔ جاء اللہ کے لیے آنے کی صفت کا ذکر کیا ہے، ہم ویسے ہی مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں صحابہ کرام کو یہ نہیں بتایا کہ جاء کا وہ مطلب نہیں ہے جو عربی میں ہوتا ہے آپ سمجھتے ہو، بلکہ اس کا یہ نہیں یہ معنی مراد ہے، ید کا ہاتھ معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہ نہیں قدرت معنی مراد ہے۔ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، صحابہ کرام میں سے کسی نے بیان نہیں کیا، تابعین نے بیان نہیں کیا۔ یہ جہمیہ قدریہ جب پیدا ہوئے، معتزلہ پیدا ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس لفظ کا عربی میں یہ معنی ہوتا ہے لیکن یہ معنی مراد نہیں بلکہ یہ معنی مراد ہے۔ یہ تحریف معنوی بدعتی جتنے فرقے ہیں اسماء و صفات کے بعد میں، جن کو جہمیہ اور معتزلہ بنیادی طور سے کہا جاتا ہے، آج ہمارے ارد گرد میں جتنے بدعتی ہیں اس میں اہل تصوف بھی شامل ہیں، اشاعرہ ماتوریدیہ بھی شامل ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں کے احناف یہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتوریدی ہیں، تو اشعریت اور ماتوریدیت کی بنیاد پر جن صفات ثابتہ کی وہ تعویل کرتے ہیں، دراصل وہ اس کی معنوی تحریف کرتے ہیں۔ جب ہمارے یہاں کوئی شاعر یا کوئی آدمی یہ بولتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ذرے ذرے میں موجود ہے، وحدت الوجودی عقیدہ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا خالق اور مخلوق کی مباینت اور دونوں کے الگ الگ ہونے کا انکار کر رہا ہے، جو کفر ہے، کفر چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے۔ تو ہم تحریف کے بغیر اللہ کے ناموں کو اور صفات کو مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا طریقہ کہ جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے اس کو ماننا بغیر تحریف کے، یعنی نہ لفظ کو بدلتے ہیں نہ معنی کو بدلتے ہیں، اور دوسرے بغیر تعطیل کے۔ یہ تعطیل کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں چھٹی کے معنی میں۔ آج اسکول کی تعطیل ہے، تعطیل کا معنی عطلہ، عربی میں عطلہ چھٹی کو کہتے ہیں، خالی کرنا، عاری کرنا، معطل کرنا بولتے ہیں نا اردو میں، معطل کرنا۔ تو اللہ کو اللہ کی صفات میں سے معطل کرنا یعنی یہ کہنا کہ اللہ کی صفات نہیں ہے۔ یہ دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک تو جہمیہ نے جو اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن و حدیث میں جتنی اسماء اور جتنے صفات ہیں سب کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، باقی جو صفات ہیں، نام ہیں، اگر ہم کہیں گے کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، رب ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، تو اس سے کئی ناموں سے کئی اللہ ہونا ثابت آئے گا، یعنی کئی نام کئی ذات کے وجوب کو لازم قرار دیتا ہے۔
لہٰذا انہوں نے کہا کہ دوسرے ناموں کو ہم نہیں مانتے۔ یہ اس کو تعطیل کلی کہتے ہیں، یعنی کلی طور سے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نام نہیں ہے، کوئی صفات نہیں ہے۔ یہ جہمیہ اس کے قائل تھے، لیکن ایسا ماننا غیر فطری ہے، اس لیے یہ بہت کم لوگ ماننے والے ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتہ کہا تھا، بیان کیا تھا کہ اگر کوئی کہے کہ ایک جانور ایسا ہے جو نہ چھوٹا ہے، نہ بڑا ہے، نہ خوبصورت ہے، نہ بدصورت ہے، نہ گیلا ہے، نہ سوکھا ہے، نہ عرض ہے، نہ جوہر ہے، نہ ایسا ہے، نہ ایسا ہے، نہ ایسا ہے، نہ ایسا ہے، تو بولیں گے پھر وہ ہے ہی کیسا؟ جس کی کوئی صفت نہیں ہے، حقیقت میں وہ ہے ہی نہیں، وہ معدوم ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ اللہ کے وجود کو ہی انکار کر رہے ہو۔ اللہ ہے، یہ ہونا خود ایک صفت ہے، وجود۔ اب یا تو زندہ ہوگا یا مردہ ہوگا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہ اللہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، نہ خوبصورت ہے نہ بدصورت ہے، نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، نہ عاجز ہے نہ قادر ہے، نہ علیم ہے نہ جاہل ہے، تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ اللہ ہے، یہ ہونا خود ایک وجود ہے۔ اب وہ ہے تو یا تو زندہ ہوگا یا مردہ ہوگا۔ زندہ ہے تو زندگی کے سارے اوصاف اور صفات ہوں گے، تو یہ چیز غیر فطری ہے، جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بیان کیا کہ ہندوؤں نے جب یہ موقف اختیار کیا تو نتیجے میں مورتی پوجا آ گئی، کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے قبول کرنے کے لائق نہیں تھا۔ پنڈت لوگ بھی اس کو سمجھا نہیں پائے اپنے عوام کو۔ جب عوام نے بار بار پوچھا کہ نہیں، ہم جس پرماتما کو جو بھی وہ لفظ بولتے ہوں مانتے ہیں، وہ کیسا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں، جب یہ سمجھا نہیں سکے کہ کوئی صفت نہ بولی جائے تو کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہتے ہو ویسے مان لو۔ تو اس کے رد عمل میں شرک کی سب سے گھناؤنی شکل، بقول مولانا ابوالکلام آزاد کے، شرک کی سب سے گھناؤنی شکل مورتی پوجا کی شکل میں نمودار ہوئی، جس نے جیسے چاہا اپنے ذہن و دماغ سے مختلف بھگوانوں پرماتماؤں کی شکل و صورت بنا لی، گڑھ لی، تراش لی، خراش لی۔ یہی چیز جہمیہ نے اختیار کی اسلامی دنیا میں، اسلامی تاریخ میں، اور جو یہودیوں سے لی تھی، جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا۔ دوسرے ہے تعطیل جزئی، یعنی پورے طور سے اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کا انکار نہیں کرتے، بلکہ الگ الگ ڈھنگ۔ اس میں کئی طریقے کے فرقے ہیں، الگ الگ موقف والے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ معتزلہ جو ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے سارے نام ہیں جو قرآن و حدیث میں نام ہے لیکن صفات نہیں ہے۔ یہ بھی غلط، کیا غیر فطری بات ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ علیم ہے بغیر علم کے، اللہ قدیر ہے بغیر قدرت کے، اللہ حی ہے بغیر حیات کے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ زندہ ہے بغیر زندگی کے، اللہ علیم ہے یعنی علم والا ہے بغیر علم کے، علم والا بھی کہہ رہے اور کہہ رہے بغیر علم کے۔ اللہ عزیز ہے، عزیز نام کو مان رہے ہیں، لیکن اس کی عزیز سے جو صفت ثابت ہو رہی ہے عزت، کہہ رہے ہیں وہ عزت نہیں ہے، عزیز ہے عزت نہیں ہے۔ یہ معتزلہ کا موقف ہے کہ ناموں کو مانتے ہیں، صفات کا رد کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ صفات اور ناموں کو مانتے ہیں، کچھ صفات اور اسما کی تعویل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے اشاعرہ کا میں نے ذکر کیا، 7 صفات علمیہ کو مانتے ہیں، باقی سب کی تعویل کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی پھر سے دہرا رہا ہوں کہ ہمارے ارد گرد میں جو احناف ہیں ہندوستان میں، وہ فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں، کلام میں اشعری ماتوریدی ہیں۔ ذرا غور کریں کہ اشعری ماتوریدی کا یہ جو طریقہ ہے صفات کے اس بات کے باب میں، وہ اہل سنت والجماعت سے بالکل الگ ہے، لہٰذا وہ اہل سنت والجماعت کے طریقے پہ نہیں ہے عقیدے کے معاملے میں۔ وہ اہل سنت والجماعت اپنے کو نہ کہیں، اور اگر کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں، ان کو حق نہیں ہے۔ بہرحال بغیر تعطیل کے ہم اللہ کے اسماء و صفات کو جو اللہ کی کتاب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں معلوم ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے مانتے ہیں، بغیر تحریف کیے ہوئے، بغیر تعطیل یعنی انکار کیے ہوئے۔ وہ جزوی کلی کسی بھی قسم کی تعطیل نہیں کرتے۔ ومن غیر تکییف، اور بغیر کیفیت کو بیان کیے ہوئے۔ تکییف کہتے ہیں کسی چیز کی کیفیت کو بیان کرنا۔ جیسے میں کسی اوپر سے نیچے اتر رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ ان کے اترنے کا کی کیفیت ایسی ایسی ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے سمائے دنیا پر ثلث الارض میں اترتا ہے۔ کوئی بولے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اترنے کی کیفیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی کیفیت یہ ہے، تو یہ کیفیت بیان کرنا ہے۔ کبھی کبھی کیفیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ لوگ مثال بھی دے دیتے ہیں، تو وہ تمثیل ہے کہ تکییف اور تمثیل دو الگ چیزیں ہیں، لیکن تکییف زیادہ عام ہے، تمثیل میں خصوصیت پائی جاتی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے آسمان دنیا پر اترے گا یا قیامت کے دن آئے گا تو ایسے اوپر سے نیچے آئے گا جیسے بارش کے قطرات اترتے ہیں۔ تو اس نے مثال دے دی، مخلوق کی مثال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ایسے ہیں جیسے انسان کے ہاتھ، یہ مثال بیان کی۔
آگے وہی کہا ولا تمثیل، اور بغیر مثال دیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ہم مانتے ہیں بغیر مثال کے، بغیر تشبیہ کے. تشبیہ اور تمثیل قریب قریب ہے. بغیر مثال دیے ہوئے، جیسے اللہ کا ہاتھ ہے، اب کوئی یہ کہے کہ اللہ کا ہاتھ ویسے ہے جیسے انسانوں کا ہاتھ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ بالکل غلط ہے. مثال بیان کر رہا ہے، وہ جو ایسا کہتا ہے وہ کفر کر رہا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، وہو السمیع البصیر، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اس آیت پر کچھ تشریح آگے آئے گی اور بہت ہی دلچسپ آئے گی انشاءاللہ وہاں جہاں اس کا تقاضا آئے گا. تو پوری اس طریقے سے تعریف ہوئی کہ اللہ کے اسماء و صفات کو ثابت ماننے کا اہل سنت والجماعت کا، اہل حق کا، صحابہ اور ان کے ماننے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفات اور نام بیان کیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو نام اور اسماء صفات بیان کی، ان تمام کو مانا جائے بغیر اس میں تبدیلی یعنی تحریف کیے ہوئے، بغیر تعطیل یعنی انکار کیے ہوئے، بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے، بغیر مثال بیان کیے ہوئے. اللہ کے جو نام ہے اس کو ویسے ہی ماننا جیسے قرآن و حدیث میں آیا ہے، نہ اس میں اضافہ نہ کمی، نہ اس کی تعویل باطل، نہ اس کے اندر تحریف، اور نہ کسی قسم کا انکار. اگر کسی نے ایسا کیا جو تحریف کے، تعویل کے، کیفیت بیان کرنے یا مثال بیان کرنے کے ضمن میں آ جائے گا تو یہ کفر ہوگا. لہذا اہل سنت والجماعت قرآن و حدیث میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات آئے ہیں ان تمام کو مانتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ اسماء اپنے حقیقی معنی میں ہے، مجازی معنی میں نہیں کہ ہاتھ ہے تو ہاتھ کا ہاتھ معنی نہیں ہوتا، کچھ اور معنی ہوتا ہے، یہ نہیں کہتے. جاء آیا، اللہ آئے گا تو آنے کا مطلب آنا ہی ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے وہ معنی ہے اور وہ نہیں وہ معنی ہے، یہ ہم نہیں کہتے. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کرتا ہے. معتزلہ نے کہا کہ رحم سے مطلب رحم کرنا اللہ کی صفت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو نعمت کا، رحمت، جو نیکیوں کا اچھا بدلہ دے گا، اس یہ مطلب ہے رحمت سے. رحمت کا معنی رحمت نہیں مانا، نیکیوں کی جزا دینا مانا. غضب کا مطلب غضب اللہ کی ناراضگی نہیں مانا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر غضب کی صفت نہیں ہے، کیونکہ انسان بھی غصہ ہوتے ہیں، اگر ہم بولیں گے تو یہ مشابہت ہو جائے گی. اس لیے اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ غضبناک نہیں ہوتا، بلکہ غضب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برے لوگوں کو ان کی برائی کی سزا دے گا، یہ غضب کا مطلب ہے. یہ میں نے ایک دو مثال دی ان کی تعویل کی، اس کے جوابات اپنی جگہ پر آئیں گے. ہاں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ تمام اسماء اور صفات جو نصوص شرعیہ میں قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، اہل سنت والجماعت یا اہل حق ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور ان صفات کے ساتھ، ان ناموں کے ساتھ جو نام آئے ہیں ان کو نام کو مانتے ہیں، ان ناموں کے اندر جو اللہ کی صفت ہے ان صفات کو بھی مانتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کا نام العزیز ہے تو یہ نام ہوا العزیز. العزیز میں اللہ کی صفت ہے العزت، تو اس نام کو جب ہم مان رہے ہیں تو اس میں جو صفت ہے اس کو بھی مان رہے ہیں. اللہ کا نام ہے القوی، قرآن میں کی آیتوں میں آیا ہے، تو القوی کو نام کی حیثیت سے مانتے ہیں، اور اس نام میں صفت ہوئی القوہ، قوت. اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحی، زندہ، اس کی صفت ہوئی حیات. اللہ کا نام ہے قدیر، قادر، القادر، القدیر، اس کی صفت ہوئی قدرت. تو ناموں کو مانتے ہیں، اور ناموں کے اندر جو صفات ہیں یہ تمام ناموں کا معاملہ ایسا ہی ہے. کوئی اللہ کا کوئی بھی نام ایسا نہیں ہے جو اس میں جامد ہے جس میں صفت نہیں آتی، کوئی بھی نام ایسا نہیں ہے. یہاں تک کہ لفظ اللہ جو اللہ کا اسم ذات ہے، ہاں یہ شروع میں نے بیان کیا. کچھ لوگوں کا قول ہے کہ یہ اس میں جامد ہے، مشتق نہیں ہے، مطلب کسی لفظ سے بنا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اللہ کا لفظ ہی ہے. لیکن صحیح بات، راجح بات، مدلل بات ہے کہ الہ سے بنا ہے، وہ الف لام ہے سے الہ جس سے ہم کہتے ہیں، جس کی عبادت کی جائے، اور اسی سے اللہ کا اسم ذات ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو مان کر اس میں جو صفات ہے اس کو بھی مانتے ہیں. تو اور اللہ کے جتنے بھی نام ہیں اس اعتبار سے فَكُلُّ مَا ثَبَتَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنَ الصِّفَاتِ فَهِيَ صِفَاتُ كَمَالٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بھی صفات اور نام ثابت ہیں، ان ناموں کو ہم جو مان رہے ہیں، العزیز سے عزت، القوی سے قوت، الحی سے حیات، ان ساری صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے، خوبی ہے. اگر ان کمالات کو اللہ تعالیٰ سے نفی کی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نقص لازم آئے گا، خامی آئے گی. اللہ تعالیٰ قوی ہے یعنی قوت والا ہے، اور یہ قوت کامل درجے کی ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے
یعنی علم والا، یہ علم کامل درجے کا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے، اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ ذہن و دماغ میں ایک تصور لائیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو مانتے ہیں اور اس صفت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صفت صفت کمال ہے، تو کمال کا مطلب کیا؟ کمال یعنی کامل ہونا، مکمل ہونا۔ ایک چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پوری ہے، اگر اس میں بال برابر بھی کمی آ جائے تو یہ نقص ہوگا۔ میں نے اس سے پہلے مثال دی تھی، اسی مثال کو دہراتا ہوں، سمجھنے میں زیادہ آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے، اللہ علم والا ہے۔ اب علم اس کا کامل ہے۔ اگر ہم کائنات کی کسی ایک چیز کو لے لیں، سمندر کی تہہ میں کوئی چیز ہو، پہاڑوں کی چٹانوں کے اندر گھسا ہوا کوئی چھوٹا سا ذرہ ہو، خوردبین سے دیکھنے والا کوئی جراثیم ہو جو ہم کو ننگی آنکھ سے نظر نہ آتا ہو، یہ ہمارے سامنے ایک جھاڑ درخت ہے، اس درخت کے اندر جو پتے میں سبز مایا ہے اس کے ذرات ہیں، جڑوں میں جو بال ہیں، بال کے اندر جو چیزیں ہیں، آج سائنس والوں کے نزدیک جو ایٹم ہے، ایٹم کے اندر جو الیکٹران، نیوٹران، پروٹون ہے، جو بھی کہتے ہو، مجھ سے غلطی اگر ہو رہی ہو تو میری لا علمی پر محمول کر لیں، کہ یہ جو ایک ایک مادہ ہے، اگر کائنات کا کوئی ایک مادہ، ایک الیکٹران، نیوٹران اگر اللہ کے علم سے باہر مانے ہم، تو یہ اتنی جتنا باہر ہے اتنی جہالت آ گئی۔ جتنی چیز اللہ کے علم سے ہم باہر مانیں گے اتنی اللہ کے لیے جہالت کی صفت ہو جائے گی، اور جہالت نقص ہے، خامی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر خامی اور نقص سے پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ اس کے لیے وہ ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، کیا مطلب ہے؟ ہر نقص، ہر عیب سے پاک ہے۔ کائنات کی ایک ذرہ برابر چیز بھی اللہ کے علم سے نکل گئی تو یہ جہالت ہوگی، اتنی جہالت ہوگی، اور یہ اتنا نقص ہوگا، اور اللہ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میں کہتا ہوں اس کو اکیلے میں غور کیجیے اللہ کی علم کی صفت پر، کہ دنیا میں کتنی زبان ہیں، دنیا میں کتنی ہوا ہے، ہوا میں کتنے ذرات ہیں، مٹی ہے، مٹی کے کتنے ذرات ہیں، درخت ہے، درخت کے کتنے ذرات ہیں، کتنے ستارے ہیں، سیارے ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، تمہارے پروردگار کے لشکر کو صرف وہی جانتا ہے۔ ہم تو مخلوقات کے وجود کتنے ہیں اتنے بھی نہیں جانتے۔ ایک مخلوق کے اندر، اپنی ذات کے اندر، ہم اپنے خود کے ذات کے، دوسروں کو چھوڑیے، اپنے جسم کے بال کو نہیں گن سکتے۔ اپنے جسم کے خون میں جو پروٹینز ہیں، 2 لاکھ قسم کے پروٹینز، ہر ایک کا کیا فنکشن ہے، کس کا کیا کام ہے، کس کی کمی سے کیا پریشانی آتی ہے، کون سی بیماری آتی ہے، یہ آج تک انسان سائنس کی تحقیقات نہیں کہتے ہیں کہ 2 لاکھ، ایک پی ایچ ڈی کرنے والے دلی میں پروٹینز پر پی ایچ ڈی کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ کم سے کم جو دریافت ہوئے انسانی خون میں 2 لاکھ کی تعداد میں پروٹین ہے، اور ان 2 لاکھ میں سے بہت ہی کم تعداد کے فنکشنز کو اور کاموں کو انسان جان سکا ہے۔ اکثریت ابھی لا علم۔ میں نے ایک قول بتایا تھا کہ ایک تحقیق نے بتایا کہ سمندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حیوانات، جانور، پودے اور سمندر کے خزانے رکھے ہیں، اس کی معلومات کے سلسلے میں آج تک انسان نے جتنی بھی تحقیق کی ہے، وہ سمندر کے معلومات کے مقابلے میں صرف 5% جو اس کو معلوم ہو سکا ہے۔ یہ انسانوں کا کہنا ہے، وہ 5% بھی اپنے حساب سے کہہ رہے ہیں، 5 بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کا علم سمندر ہے تو انسانوں کے، تمام انسانوں کا علم مل کر ایک قطرہ اور ایک بوند بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، سوچئے۔ ہمارے یہاں سائنس اور کیمیا جاننے والے لوگوں کو ان سے پوچھئے، ایک غبارہ جس کو ہمارے یہاں پھگا بولتے ہیں، ایک غبارے کے اندر ہوا کے کتنے ذرات ہیں؟ ملینوں میں ہوتے ہیں، ملین، 13 ملین 14 ملین، ایک بالشت کے غبارے میں اس طرح کی تعداد ہوتی ہے کہ اتنے وہ ہوتے ہیں اس کے اندر ایک غبارے میں ذرات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بتائی قرآن مجید میں، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، گن رکھا ہے، کوئی چیز اس کی گنتی سے باہر نہیں ہے۔ اب کتنی زبانیں ہیں، کتنے علوم ہیں، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، دنیا کے کتنے وجود ہیں، وجود کے کتنے اجزاء ہیں، کتنی فیکلٹیز ہیں، ایک چیز بھی، ایک بال برابر چیز بھی، ماضی، حال، مستقبل، دنیا کی کسی زبان، دنیا کا کوئی فن، اللہ کے علم سے ایک چیز کا ایک بال برابر بھی باہر نہیں ہے۔ یہ ہے کمال، کامل ہونا۔ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ اپنے علم میں کامل ہے، اللہ اپنی حیات میں، زندگی میں، حی ہونے میں کامل ہے۔ حی ہونے کے لیے جتنی بھی صفات نقص ہو سکتی ہیں، جیسے ایک آدمی زندہ ہے، میں نے اس سے پہلے مثال دی کہ ایک آدمی اگر بستر پکڑا ہے تو اس کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ زندہ لاش بنا ہوا ہے۔ کیوں ایسا بولتے ہیں؟ اس لیے کہ زندگی عبارت ہے حرکت و عمل سے۔ کوئی دوڑ دھوپ کر رہا ہے، کاموں کو کر رہا ہے، اپنی زندگی کی صلاحیتوں کو استعمال کر رہا ہے، بروئے کار لا رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، حرکت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے۔
اگر وہ بستر پکڑ لے کچھ حرکت نہ کر پائے تو کہتے ہیں کہ لاش ہو گیا. مطلب یہ کہ زندگی کا تقاضا حرکت و عمل ہے. اگر غفلت آ گئی، کام نہ کرنا آ گیا، تو یہ زندگی کے اندر نقص اور خامی ہوئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ الحی القیوم ہے، اسے نیند اور اونگ نہیں آتی. اگر نیند اور اونگ آ جائے تو زندگی میں اور قیوم ہونے میں کمی آ جائے گی. اللہ سوتا نہیں ہے، سو سکتا بھی نہیں ہے، اس کے لیے مناسب بھی نہیں ہے. اللہ کی ذات پاک ہے. موت نہیں آ سکتی اللہ کو، اونگ بھی نہیں آتا، کسی بھی قسم کی غفلت نہیں آ سکتی. ماضی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جو ہے نیند نہیں آئی، کبھی موت نہیں آئی، اور مستقبل میں کبھی نہیں نیند اور موت نہیں آئے گی. کسی قسم کی غفلت نہیں آئے گی. یہ اس کے حیات کے کامل ہونے کا تقاضا ہے. اگر کسی بھی قسم کی تھوڑی سی غفلت آ جائے تو یہ حیات کمی ہوگی. اسی بنیاد پر یہ جملہ سمجھیں جو صاحب کتاب نے دو لائن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی بھی صفات ثابت ہیں وہ سب کے سب صفات کمال ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کی ثنا اور حمد بیان کی جاتی ہے. اس میں سے کوئی بھی صفت میں کسی بھی شکل کی کوئی کمی اور نقص نہیں ہے. ہاں وَلَيْسَ فِيهَا نَقْصٌ بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ، یہ عربی کا جملہ ہے کہ ان صفات میں نقص نہیں ہے، خامی نہیں ہے. بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ، کسی بھی شکل میں، کسی بھی شکل کی کوئی کمی نہیں ہے. ہر اعتبار سے وہ مکمل ہے، اس کے اندر کمال پایا جاتا ہے. بل ہیا ثابتۃ لہ علی اکمل وجہ، بلکہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کامل ترین شکل میں ثابت ہیں. سب سے کامل شکل میں، جو میں نے کہا ایک بال برابر بھی اس صفت کے اندر، خوبی کے اندر کمی آ جائے تو یہ کمال میں کمی ہوگی. اور اللہ کا کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، ہر صفت ہر خوبی کامل درجے کی ہے. یہ اللہ کی صفات کے اس بات کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے موقف کا پہلا حصہ بیان کیا. اس سے متعلق جو انحرافات اور کچھ اصول کی باتیں ہیں وہ آگے کی بات آئے گی. دوسرا حصہ جو ان کا طریقے کا ہے، 3 بنیادی چیزیں ہیں، اس میں سے دوسرا ہے. پہلی چیز بتائی کہ اللہ کے لیے ہم ثابت کیا مانتے ہیں اور کیسے مانتے ہیں. قرآن و حدیث میں جو آیا اتنا مانتے ہیں، بغیر تحریف، بغیر تعطیل، بغیر تکییف، بغیر تمثیل کی. اب دوسرا پہلو کہ طریقتہم فی النفی. دوسرا بنیادی امر یہ ہے کہ نفی میں اللہ کی صفت کی ہم نفی کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے، یہ نفی ہے. تو اس میں ہمارا یا اہل سنت اور اہل حق کا، صحابہ تابعین کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہا طریقتہم فی النفی نفی ما نفاہ اللہ تعالی عن نفسہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ من صفات النقص مع اعتقادہم ثبوت کمال ضد الصفۃ المنفیۃ عن اللہ عز وجل. یہ بات پوری ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے جن صفات اور ناموں کی نفی کی ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے. ہاں جو بھی نقص اور خامی کی صفات ہیں ان کی نفی کی ہے. ان کی نفی ماننا کہ ایسا اللہ نہیں ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے. اور ساتھ ساتھ آگے کا جملے کا معنی یہ ہے کہ جس صفت کی ہم نقص والی صفت کی ہم نفی کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس چیز کی صفت کی نفی ہو رہی ہے اس صفت کی جو ضد ہے، ضد میں کمال ہے، خوبی ہے. ایک کہتے ہیں کہ یہ خامی اللہ اس خامی سے پاک ہے، تو اس خامی کی ضد میں جو خوبی ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس میں کامل ہے. یہ ضروری ہے. تو آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق جتنی چیزوں کی نفی کی ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے، وہ سب صفات نقص ہیں، خامی کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے واجب کمال کی ضد ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی ضد ہیں. یعنی اللہ ایسا نہیں ہے یہ ماننا اللہ کے جلال و عظمت کا تقاضا ہے. جن چیزوں کے بارے میں کہا ہے مثال کے طور پہ اللہ ظلم نہیں کرتا. اب اگر کوئی اللہ کے لیے ظلم مانے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری کر رہا ہے، اس کے جلال و عظمت اور کبریائی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے. تو جن صفات کی نفی کی جا رہی ہے یہ اللہ کے جلال و عظمت کے وجوب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو ایسا مانیں. فجمیع صفات النقص ممتنعۃ علی اللہ تعالی لوجوب کمالہ. لہذا نقص کی، خامی کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ممتنع ہیں اس کے کمال کے واجب ہونے کی وجہ سے کہ اللہ کامل ہے، یہ ضروری ہے. اس لیے کمال کی جو ضد ہے ہم اس کو بولیں گے کہ ایسا نہیں ہے. یہاں ضمناً میں جو کتاب میں نہیں ہے ایک بحث کی طرف اشارہ کروں کہ معتزلہ وغیرہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں دیوبندی بریلیوں میں ایک بحث چلی تھی کہ ایک گروپ نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے کی قدرت نہیں رکھتا.
ہاں، ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ کی قدرت نہیں رکھتا، لیکن یہ دیوبندی حضرات نے کہا، لیکن جھوٹ بولتا نہیں۔ بریلوی حضرات کی طرف سے کتابیں لکھی گئی اس کے جواب میں۔ مشتاق نظامی صاحب نے کتاب لکھی دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ کی قدرت ہی نہیں رکھتا، انہوں نے ایسا کہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کون سی بات صحیح ہے؟ جی میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں۔ پہلی بات تو اس قسم کے اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں اس قسم کی بحث کا انداز ہی درست نہیں ہے۔ اس میں ایک قسم کی گستاخی والا پہلو نظر آتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تمام خامیوں سے پاک ہے، تمام خوبیوں کا سے متصف ہے، بات ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ ہر جگہ کے آداب ہوتے ہیں۔ ہاں، ہمارے ہاں دنیا میں بادشاہوں کے دربار میں بادشاہوں سے خطاب کرنے کے کچھ انداز اور آداب مانے جاتے تھے۔ یہی اسماء و صفات کے باب میں شیخ ابن ابی العز نے ایک مثال بڑی پیاری دی۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص بادشاہ سے جا کے کہے کہ اے بادشاہ تو نہ دھوبی ہے، نہ حجام ہے، نہ چمار ہے، نہ جاروب کش ہے، یعنی نہ بھنگی ہے، ہاں ان سب سے تو اونچا ہے۔ بادشاہ کی تعریف کرنا مقصد ہے اس کا، اور بول رہا ہے کہ اے بادشاہ تیری کیا شان ہے، تو نہ دھوبی ہے، نہ بھنگی ہے، نہ حجام ہے، نہ چمار ہے۔ تو بادشاہ اس سے خوش ہو جائے گا، اس کی تعریف کرے گا، سزا دے گا کہ تعریف کر رہا ہے کہ برائی کر رہا ہے۔ اس بات کے لیے کہتے ہیں کہ خوبی اور انداز بادشاہ کے سامنے یہ اچھا مانا جاتا ہے کہ جب آپ نفی کریں تو اجمال سے کام لے لیں۔ یہ تفصیل کہنے کے بجائے وہ اگر یہ جملہ بولے کہ بادشاہ تمہاری شان اور عزت ایسی ہے کہ مخلوق میں رعایا میں کوئی تمہاری طرح نہیں ہے، آپ کا مقام مرتبہ تمام رعایا سے اونچا ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ تو نفی کے سلسلے میں اجمال یعنی اختصار کے ساتھ کام لینا ادب کے تقاضے میں شامل مانا جاتا ہے۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ جب ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ اگر میں ایک آدمی کی تعریف کروں کہ وہ زنا نہیں کرتا، مثال میری زبان پہ ایسی آ گئی جو مناسب نہیں تھی، بول دیا ہوں، زنا نہیں کرتا، تو اب اگر یہ کہا جائے کہ اس کے اندر مردانہ قوت نہیں ہے، نامرد ہے، ایک آدمی کے اندر مردانہ قوت ہے ہی نہیں اور وہ زنا نہیں کرتا، تو کیا یہ خوبی کہلائے گی؟ وہاں آدمی بولے گا کہ یہ مت بولو کہ وہ زنا نہیں کرتا، یہ بولو کہ وہ زنا کر نہیں سکتا، اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی زنا کی طاقت قدرت رکھتا ہے، موقع ملے اور اس کے بعد زنا نہ کرے تو کہیں گے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ زنا نہیں کرتا، بچتا ہے۔ یعنی ایک غلطی کرنے کی قدرت قوت ہو اور آدمی اپنے آپ کو بچائے تب اس کی تعریف کی جائے گی۔ اب جب ہم اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ جھوٹ سے پاک ہے، تو کیا یہ مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر قدرت ہی نہیں ہے ظلم کرنے کی؟ اگر یہ مانا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ظلم نہیں کرتا، یہ تعریف نہیں ہوگی۔ علامہ ابن تیمیہ نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے اور اس حدیث کی جو شرح لکھی ہے وہ جو مسلم شریف کی حدیث قدسیہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ محرما فیما بینکم فلا تظالموا، یہ پہلا جملہ ہے اس حدیث کا، پہلا ٹکڑا ہے۔ تو اس میں پہلا جملے میں کیا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے، میں نے اپنے آپ پر، اللہ کہہ رہا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اندر ظلم کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں ہوتی تو میں نے اپنے آپ پر حرام کیا کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا، مطلب اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے وہ، لیکن چونکہ ظلم کرنا نقص ہے، خامی ہے، عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے بالا تر ہے، ہر نقص اور خامی سے بلند و بالا ہے، لہذا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، وہ اس عیب سے پاک ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور شان کے خلاف ہو اس کی نفی کی گئی ہے۔ وما نفاہ اللہ تعالیٰ عنہ عن نفسہ فالمراد بہ انتفاء الصفۃ المنفیہ و اثبات و کمال ضدھا۔ اب یہ نقطہ اچھی طرح دماغ میں رکھیں، جو آخری والا ٹکڑا میں نے کہا تھا کہ آگے تشریح آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں جن چیزوں کی نفی کی ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے، اس نہیں سے جو اس بات ہوتا ہے، اس نفی کی ضد میں جو صفت ہے اس کا اس بات مطلوب ہوتا ہے۔ جملہ میں جو بول رہا ہوں ہو سکتا ہے فوراً دماغ میں نہ آئے کسی کے، تو اس کی مثال دیں تو سمجھ میں آ جائے۔ مطلب ایک چیز کہی جا رہی ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے، تو جیسا نہیں ہے اس کے ضد جو ہے
اس کی ضد جو ہے اس میں اللہ کامل ہے. جیسے کہا گیا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، تو ظلم نہیں کرتا، ظلم کی ضد عدل و انصاف ہے. تو معنی کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، مطلب انصاف کرنے میں کامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز نہیں ہے. تو جب ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے تو عاجزی کی ضد کیا ہے؟ قدرت ہے. مطلب اللہ قدرت میں کامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جاہل نہیں ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اپنے علم میں کامل ہے. تو جس چیز کی یہ ایک دماغ میں رکھیں، بہت اہم پہلو ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے تو اس نہیں کے مقابلے میں جو ضد ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس چیز میں کامل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی انسان کے اندر ہم کسی انسان کے اندر یہ کہیں کہ اس کی ایک صرف نفی اگر کی جا رہی ہے کہ یہ نفی ہے، تو یہ کبھی کبھی یہ تعریف نہیں ہوتی. نفی تعریف نہیں ہوتی. جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی کہ فلاں زنا نہیں کرتا یا زنا نہیں کر سکتا، فلاں زنا کر ہی نہیں سکتا، فلاں چوری کر ہی نہیں سکتا، تو یہ تعریف نہیں ہوئی. انہوں نے ایک مثال دی اس کی کہ عربی کے ایک شاعر نے ایک قبیلے کے بارے میں کہا، قبیلۃ لا یغدرون بذمہ ولا یظلمون الناس حبۃ خردل. ایک قبیلے کے بارے میں کہا کہ قبیلہ، قبیلے کی تصغیر ہے. یہ اس کا مطلب ہوگا چھوٹا قبیلہ، کہ یہ جو قبیلہ ہے چھوٹا قبیلہ ہے. یہ کسی کے ساتھ عہد و پیمان میں غدر اور بے وفائی نہیں کرتے. یغدرون غدر کرنا، بے وفائی کرنا. کسی عہد و پیمان کی بے وفائی نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی انسان لوگوں پر ذرہ برابر ظلم کرتے ہیں. اب یہاں جو قبیلے کے بارے میں شاعر نے کہا کہ یہ قبیلہ ایسا ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہاں، اور نہ ہی عہد معاہدے کی غداری یا بے وفائی کرتا ہے، وہ بھی نہیں کرتے. یہ تعریف ہے کیا؟ نہیں، تعریف نہیں ہے. یہ شاعر بیان کر رہا ہے کہ وہ چھوٹا قبیلہ ہے، ظلم نہیں کرتا، غدر نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا چھوٹا ہے کہ ظلم کر ہی نہیں سکتا. آج ہمارے یہاں جیسے بولتے ہیں نا لوگ، عجیب عالمی میڈیا جو چیخ چلا کے بولتا ہے. ابھی جیسے عراق کے بارے میں اڑایا تھا، اور ابھی کچھ مسلم ممالک کے بارے میں کہ اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو خطرہ ہے. یہاں ہندوستان میں شور ہنگامہ غیر مسلموں کو دہشت دلاتا ہے کہ مسلمانوں سے خطرہ ہے، دہشت گرد انتہا پسند ہے. مسلمان خود ٹوٹے پھوٹے ہوئے، کمزور ہیں، اپنے مسائل میں پریشان ہیں، اپنا دفاع نہیں کر پا رہے ہیں، اور دنیا کو اس سے خطرہ ہے. مسلمانوں سے نہیں، ان کو اسلام سے لگتا ہے. اور وہ خطرہ شر والا خطرہ نہیں ہے. خطرہ اس بات کا ہے کہ اسلام کی حقانیت، اس کی امن اور محبت کی تعلیم سے ان کی جو نفرت کی تعلیم والا دین ہے وہ مغلوب ہو جائے گا. خیر، ایک دوسری بحث ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض مرتبہ کچھ لوگوں کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا نہیں کرتا ہے تو یہ تعریف نہیں، صرف نفی کہ ایسا نہیں ہے، یہ تعریف نہیں ہے. کبھی کبھی کسی چیز کی نفی اس کی صلاحیت نہ ہونے کو دلیل ہوتی ہے. جیسے میں نے مثال دیا، یہ کہوں کہ یہ دیوار جو ہے ہماری مسجد کی جو دیوار ہے یہ بات نہیں کر سکتی، جواب نہیں دے سکتی، تو اس کا جواب نہ دینا یا اس کے بارے میں نفی کرنا، یا میں یہ کہوں کہ یہ دیوار جو ہے کسی پر ظلم نہیں کرتی، تو کیا دیوار کا ظلم نہ کرنے کا کی صفت بیان کرنا، یا یہ کہوں کہ یہ دیوار جاہل نہیں ہے، تو یہ اس کی تعریف ہوئی کیا؟ نہیں. اس لیے کہ واقعی جاہل نہیں ہے لیکن عالم بھی نہیں، ظلم نہیں کرتی لیکن انصاف بھی نہیں کرتی. تو یہ صفت صرف نفی اگر کسی کے بارے میں کی جائے کہ وہ ایسا نہیں ہے، یہ تعریف نہیں ہے. نفی کے ساتھ نفی تعریف اس وقت ہوگی کہ جب نفی کے مقابلے میں کوئی چیز کو ثابت بھی کیا جائے. جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ظلم نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عدل میں کامل ہے. جب اللہ کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو لغوب وما مسنا من لغوب، اللہ کو لغوب نے چھوا بھی نہیں، لغوب یعنی تھکن، شکستگی، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوی ہے، قادر ہے. آپ سے میں کہوں کہ آپ وزن اٹھا سکتے ہیں، ایک آدمی جو ہے 30 کلو 40 کلو وزن اٹھا سکتا ہے. آپ فرض کیجئے کہ ایک بچہ ہے، نوجوان ہے، اس کو کتنا اٹھا سکتے ہو؟ 40 کلو. 50 کلو کا مشکل سے اٹھا لوں گا، 100 کلو کا 1 منٹ 2 منٹ کے لیے. ابھی میں 1-2 کلو کا وزن اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں، میں قادر ہوں. 100 کلو نہیں اٹھا سکتا، تو یہ میری قدرت وہاں ختم ہو گئی مقدار میں. 2 کلو یا 20 کلو اٹھا رہا ہوں، لیکن 1 گھنٹے کے بعد اٹھائے رکھتا ہوں، تو 1 گھنٹے کے بعد اب وہ بھی نہیں اٹھا پا رہا ہوں. یہ 20 کلو اٹھانے کی طاقت میں رکھتا ہوں، 2 گھنٹے کے بعد وہ طاقت بھی کم ہو جا رہی ہے. اس کا مطلب وہ کم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میری طاقت، میری قدرت کمی ہے، اس میں کمزوری ہے، خامی ہے. تو
تو کسی مرحلے پہ جا کر یا کسی مقدار میں جا کر اگر میں وہ چیز نہیں کر پا رہا ہوں تو میری قدرت کی کمی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت میں قوت میں کوئی بھی کمی نہیں ہے. وہ کچھ بھی کر لے تھکتا ہی نہیں ہے, اس کو تھکن چھو بھی نہیں سکتی. 6 دنوں میں آسمان و زمینوں کو پیدا کیا. ہاں وما مسنا من لغوب, یہودیوں نے کہا کہ تھک گیا تھا اور شنیچر کے دن آرام کیا. اللہ نے اس کی مذمت کی کہ یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف بات کہی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی, اس کی عظمت و وقار کو نہیں جانا. اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی تھکن اور وہ جو ہے شکستگی نہیں آتی. اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے اندر تھکن آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی قدرت میں قوت میں کمی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت کامل ہے, لہٰذا اسے تھکن نہیں آ سکتی. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تھکن نہیں آتی تو یہ اس کی قوت اور قدرت کے کامل ہونے کو ثابت کر رہے ہیں. ایسا ہی معاملہ تمام نفی کی چیزوں کا ہے. یہ نفی سے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف ہوا. اب اس سلسلے میں جو اعتراضات ہیں وہ اگلے مطلب میں بحث آئے گی. یہ تیسرا اور آخری مطلب بیان کروں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, اور یہ بھی اہمیت کا حامل ہے, بہت اہم ہے. آج ہمارے یہاں جو ہم اردو زبان بولتے ہیں, غیر مسلموں کے بیچ میں رہتے ہیں, تو بعض مرتبہ ہمارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں یا اس کی صفات اور ناموں کے سلسلے میں کچھ ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں آئے ہیں. تو ایک چیز جو ہے کہ جس چیز کی نفی یا اثبات قرآن اور حدیث میں نہیں ہے, اللہ ایسا ہے یہ بھی نہیں ہے, اللہ ایسا نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے, اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا طریقہ کیا ہے, اصول کیا ہے. تو اس کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ طریقہ ہے ہاں جس میں بعض لوگوں نے نزاع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ ایسی چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی جو قرآن و حدیث میں نہیں آئی ہے, جیسے جسم کا لفظ. اسی طریقے سے حیث اور جہت. حیث کہتے ہیں جگہ, کسی جگہ میں, جیسے میں ابھی کرسی میں بیٹھا ہوں تو یہ ایک جگہ ہے اور اس کرسی نے مجھے گھیرا. ہم مسجد کے اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد کے اس ہال میں یہ حیز ہے, جگہ ہے, اس نے ہم کو گھیر رکھا ہے. تو اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو وہ حیز یا جگہ میں ہے کیا. تیسرا جہت, سمت. جیسے آپ میرے سامنے ہیں, میں آپ کے سامنے ہوں, میرا ایک دایاں ہے, بایاں ہے, آگا ہے, پیچھا ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم مشرق مغرب شمال جنوب, ہاں یہ جہتیں ہیں, 6 جہتیں کہلاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی جہت کو ثابت مانا جائے یا نہ مانا جائے. ہاں جو لوگ نفی کرتے ہیں صرف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے, نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہے, نہ بائیں ہے, نہ آگے ہے, نہ پیچھے ہے, یہ نفی کرتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں, یہ باتیں آگے آ رہی ہے. جن چیزوں کو, جیسا کہ اوپر کا اصول یاد رکھیں, جن چیزوں کو اللہ اور رسول نے کہا ہے کہ ایسا ہے ہم مانتے ہیں, جن کو نہیں کہا ہے ایسا نہیں ہے ہم نہیں مانتے. اللہ اوپر ہے یہ کہا ہے قرآن و حدیث, دائیں بائیں اور یہ چیزیں نہیں کہی, جہاد کو نہیں ذکر کیا, لیکن ساری مخلوق کے اوپر ہے یہ قرآن حدیث کی تقریباً 1000 دلیلوں سے ثابت ہے. لہذا جو اس کا انکار کرے گا وہ ان 1000 دلیلوں کا کفر کرے گا. خیر, تو ان چیزوں میں کیا کیا جائے, جسم ہے اور حیز ہے, اس کی جب تشریح کرتے ہیں تو کچھ لوگ صحیح معنی بھی بیان کرتے ہیں, غلط بھی. تو کیا کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کا طریقہ کیا ہے, التوقف فی اللفظ والاستفصال فی المعنی. دیکھیے کتنا محتاط طریقہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ لفظ کے سلسلے میں توقف اختیار کرنا. جو الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ کے لیے, مثال کے طور پہ جیسے یہ جسم ہے, حیز ہے, جہت ہے, سمت, اس کے الفاظ کے سلسلے میں توقف کہ ہم اس لفظ کا استعمال نہ کریں. اور اگر کبھی کوئی استعمال کر رہا ہے یا کہیں ضرورت پیش آ رہی ہے تو وہاں معنی کی تفصیل طلب کرنا. یہاں ہمارے یہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کسی, مثال کے طور پہ کسی ہندو سے جب ہم بات کرتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات, صفات, توحید, عظمت, کبریائی سمجھانا چاہتے ہیں, تو جو اللہ کے اسماء و صفات قرآن و حدیث میں آئے ہیں, بعض مرتبہ جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ ہندو سمجھ نہیں پائے گا. اس لیے اس کو ہندی میں ترجمہ کر کے یا ایسا ترجمہ کر کے جو اس کی زبان میں ہو یا اس کی زبان میں بولا جاتا ہے, پالا نہار, رب کا ترجمہ کر کے پالا نہار پروردگار ہم بولتے ہیں, یہ رب کا ترجمہ ہے. تو ایسے الفاظ جہاں ابھی جیسے ایک لفظ خدا ہے, کچھ لوگ سوال کرتے ہیں بھگوان بول سکتے ہیں کیا, نہیں بول سکتے. خدا کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ خدا کا لفظ جو ہے وہ آقا اور اللہ یا اللہ کے لیے استعمال ہونے لگا, کچھ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے. بہرحال ان الفاظ کا استعمال کرنے کے سلسلے میں جو قرآن و حدیث میں نہ جس کی نفی ہے, انکار بھی نہیں ہے, اس بات بھی نہیں ہے, تو کیا کریں ہم,
تو کہا کہ الفاظ کے بارے میں توقف اختیار کریں، احتیاط برتیں، رک جائیں، اور معنی کے سلسلے میں اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو معنی کے سلسلے میں تفصیل طلب کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ میں اس لیے توقف اختیار کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں وہ وارد نہیں ہوا ہے۔ جب قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو ہم بھی استعمال نہ کریں، ہاں، اور اس کی نفی اس لیے نہیں کرتے، یہ بھی نہیں بولتے تھے کہ نہیں ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم نفی بھی کر دیں اور اس میں کوئی صحیح معنی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بغیر علم کے کوئی بات کہنے کے باب میں آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات کہنا چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کی سخت ممانعت ہے۔ یہ الفاظ کے بارے میں کہا۔ اب معنی کی جو بات ہے تو اس کے بارے میں تفصیل طلب کرتے ہیں۔ اب وہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تو ہم اس سے پوچھیں کہ تم جو لفظ اللہ کے لیے یہ بول رہے ہو اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے جو بتایا کہ میرا مطلب یہ ہے اور وہ مطلب قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو ہم قبول کریں گے، وہ مطلب قرآن و حدیث کے بعد بتائے ہوئے اسماء و صفات کے خلاف ہے تو ہم اس کا رد کر دیں گے۔ اچھی طرح دماغ میں رہے کہ جن الفاظ کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں آیا ہے، الفاظ میں ہم توقف کریں گے، اس میں انکار بھی نہیں، اقرار بھی نہیں۔ توقف کا مطلب یہ ہوتا ہے رک جانا، نہ ہم کہیں گے کہ ہے اور نہ کہیں گے کہ نہیں ہے۔ اور معنی کے سلسلے میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر وہ معنی صحیح مراد لے رہا ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں، اور اگر باطل جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس کے خلاف معنی مراد لے رہا ہے تو ہم اسے نہیں مانتے۔ یہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ایک ضمنی بات انہوں نے حاشیے میں ہلکا سا ذکر کیا ہے کہ قرآن و حدیث میں جو نہیں آیا ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے الگ بات ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دماغ سے سمجھ میں آتی ہے فوری طور سے کہ یہ اللہ کے شایان شان، اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے مثال دی کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی یہ کہے دانت، دانت یا ڈاڑھ، ہم لوگوں کو دانت اور ڈاڑھ ہے، ہم اس سے کھانا وغیرہ چباتے ہیں، کھاتے ہیں، تو کہا یہ ہم اللہ تبارک و اگر کوئی یہ چیز ثابت کرے گا تو ہم اس کا رد کریں گے، انکار کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان اور عظمت بتائی گئی ہے اس میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کھانے کا محتاج نہیں ہے، اسے بھوک نہیں لگتی، اور اللہ کھاتا نہیں ہے، اس کو چبانے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا جن چیزوں کا تذکرہ بھی نہیں ہے ہم یہ کہیں کہ ہمارے لیے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مخلوق کے لیے خوبی ہے لیکن اللہ کے لیے عیب ہے، اس لیے ہر جگہ عقل قیاس نہیں چلتی، یہ غیب سے متعلق باتیں ہیں نا، تو جو قرآن و حدیث ہے اسی پر توقف کرنا اسی لیے محفوظ طریقہ اور محتاط انداز ہے، اور یہ اہل سنت کا طریقہ ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض صفات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے لیے خوبی ہے اور اللہ کے لیے وہ عیب ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کی شادی ہو جائے اور بچہ پیدا نہ ہو، اولاد نہ ہو، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمی ہوگی اس کے اندر، مرد میں یا عورت میں۔ تو اولاد کا ہونا ہمارے لیے شان ہے، طاقت ہے، قوت ہے، عزت کی بات ہے مخلوق کے لیے، لیکن اللہ کے لیے اولاد کا ہونا نقص ہے، خامی ہے، عیب ہے۔ اللہ اس سے پاک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کی صمدیت کا تقاضا یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے، اس لیے کہ اولاد ہونے کے لیے بیوی ہونا چاہیے۔ اللہ کا کوئی نظیر، ہمسر، مثل ہے ہی نہیں جو اس کی بیوی بنے، جوڑ بنے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جوڑ سے، ند سے، ہمسر سے، کف سے پاک اور بلند و بالا ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، لہذا اولاد بھی نہیں ہو سکتی، اگر اولاد ہوتی اس کے جیسا ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد اس لیے بھی نہیں ہے، ہمارے لیے اولاد اس لیے شان ہے کہ اس سے نسل چلتی ہے، خاندان چلتا ہے، بڑھاپا آ گیا، کمزوری آ گئی تو وہ لاٹھی اور سہارا بنتا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی بنتا ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی سہارے کی، لاٹھی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقص، برائی، بڑھاپا یا کسی عیب میں، جو اللہ کی جتنی بھی صفات کامل درجے کی اس میں کبھی کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تبارک اللہ بابرکت ہے، ہمیشہ اس کی صفات مکمل ہے، مکمل تھی، مکمل رہے گی، کبھی اس میں نقص نہیں ہے۔ ہم جوان ہوئے تو طاقت آ گئی، بڑھاپا آیا پھر کمزور ہو گئے، انبیاء کا بھی یہی معاملہ ہوا، اللہ کی شان اس سے بلند و بالا ہے۔ تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقلی بنیاد پر بھی رد کر دی جائے گی، جیسے مثال کے طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈاڑھ یا اس قسم کی کچھ صفت کوئی بیان کرنا چاہے تو ہم اس کا رد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ تو بہرحال جو قرآن و حدیث میں جو اللہ کی صفات نہیں آئی ہیں، اس نام نہیں آئے، اس کو بیان کرنے میں الفاظ کے بارے میں ہم نہ انکار کریں گے نہ اس بات کریں گے، اہل سنت کا طریقہ ہے، اور معنی کے بارے میں تفصیل طلب کریں گے، اور یہ وہذہ طریقۃ ہی طریقۃ الواجبہ، یہی واجب طریقہ ہے، اور یہ
جو ہے اہل تعطیل جو لوگ اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں، اور اہل تمثیل جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی مثال بیان کرتے ہیں، یہ جہمیہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے، اور اہل تمثیل یہ کچھ لوگ گزرے ہیں امت میں جو کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے ہمارے ہاتھ کی طرح، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سمع اور بصر آنکھ اور کان ایسے ہے جیسے ہمارا آنکھ اور کان ہے، نعوذ باللہ۔ یہ مثال دینا بھی کفر ہے، اور جو قرآن و حدیث میں ثابت ہے اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ ان دونوں کے بیچ والا راستہ حق ہے، اور وہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ بھی اسی کے مطابق ہے جو یہاں بیان کیا گیا۔ وقد دل علی وجوبها وصحتها العقل والسمع، اس طریقے کے واجب ہونے پر عقل بھی دلالت کرتی ہے، اور سمع یعنی قرآن و حدیث کی سنی ہوئی دلیلیں، نقلی دلیلیں بھی۔ فاما العقل، تو رہا عقل، تو اس کی دلالت کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ اللہ کے بارے میں ہم کو یہی موقف اختیار کرنا چاہیے، اس کی عقلی دلیل دے رہے ہیں۔ عقلی دلیل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا چیز جائز ہے، کیا واجب ہے کہ اللہ کو ایسا مانے، کیا واجب ہے کہ اللہ کو ایسا نہ مانے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ایسا ماننا نہ ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ کی ذات اور کون سی چیز اللہ کے بارے میں ماننا ضروری ہے، جائز ہے، کون سی چیزوں کی نفی کرنا ضروری ہے اور نفی کرنا جائز ہے، یہ سب غیب سے تعلق رکھتی ہے، اور ہماری عقل غیب سے متعلق لاچار ہے، درماندہ ہے، ہم اس کی اپنی ایک حد ہے، اس حد سے یہ آگے نہیں جا سکتی۔ میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ عقل کے ذریعے سے غیبیات کو معلوم کرنا بقول علامہ ابن خلدون ایسے ہے جیسے تولا اور ماشا تولنے والے چھوٹے سے سونے کے ترازو پر آدمی پہاڑ کو تولنے کی کوشش کرے۔ ہمارا یہ ترازو عقل کا چھوٹا ہے، اور غیب جو ہے وہ پہاڑ سے بڑا ہے۔ اس غیب کو ہم دلیل کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر حق اور ناحق سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت اور تفصیل کو سمجھنا ہماری عقل کے بس سے باہر ہے، اور جس نے اس میں عقل کو لگایا اس نے ٹھوکر کھائی، گمراہی کا شکار ہوا، وہ بدعات اور انحرافات میں پڑ گیا، جیسا کہ گمراہ اور بدعتی فرقوں کا معاملہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سمع ہماری عقل کہتی ہے کہ جب یہ غیب سے متعلق ہے تو ہماری عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی۔ کتنی مخلوق ایسی ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے، تو اللہ کی ذات تو خالق ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے اور بھی دشوار ہے۔ اس لیے انسان اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جب ایسا ہماری عقل بھی کہتی ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم عقلی بنیاد پر یہ مان لیں کہ قرآن و حدیث میں جتنا آیا ہے اتنا مانا جائے، جس کی نفی کی گئی ہے نفی کی جائے، اور جس کا اثبات اور نفی نہیں ہے اس میں توقف اختیار کیا جائے، اور معنی کے بارے میں دیکھیں کہ جو قرآن حدیث سے ثابت ہے اس کے موافق ہے تو قبول کریں، جو خلاف ہے اس کو رد کر دیں۔ سمعی دلیل، یہ بس آخری حصہ ہے کہ سمعی دلیل، قرآن و حدیث کی دلیل کہ ہم کو ایسا موقف اختیار کرنا چاہیے۔ جو شروع میں نے 3 آیتیں پڑھی، وہ 3 آیتیں یہاں پیش کی انہوں نے۔ وَلِلَّهِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء حسنہ ہیں۔ حسنہ حسن کی کا اسم تفضیل ہے، یہ مؤنث، جیسے احسن بولتے ہیں مذکر ہے، سب سے بہترین جس کو کہتے ہیں، گڈ، بیٹر، بیسٹ، 3 جو درجات ہیں، اچھا، بہتر اور سب سے اچھا، بہترین۔ تو اللہ کے نام بہترین ہے، بہتر نہیں ہے۔ اللہ کے نام بہتر نہیں ہے، بہترین ہے، اچھے نہیں ہیں، سب سے اچھے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے بہترین نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، جتنے نام ہیں سب بہترین ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے ہی پکارو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب اللہ کو قرآن و حدیث کے ناموں کے علاوہ کسی دوسرے نام سے نہیں پکارنا چاہیے۔ ہاں، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں الہاد اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ الہاد کا معنی لغت میں معنی ہوتا ہے کجروی، ٹیڑھا پن۔ یہ ٹیڑھا پن کیسے ہے؟ 3 طریقے سے ہو سکتا ہے، یا تو آپ اس کا انکار کریں، یا تحریف کریں، یا تعویل کریں۔ یہ ناموں میں ٹیڑھا پن ہے، الہاد ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کو چھوڑ دو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے میرے بھائیو، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بدعتی فرقے ہیں ان سے تعلق مت رکھو۔ میرا یہ درس جن جن لوگوں تک پہنچے وہ اس آیت کو میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس پر غور کریں کہ آج دنیا میں بہت سے فرقے ہیں، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے آپ معلوم کریں۔ اگر ان کے یہاں تحریف ہے، تعویل باطل ہے، کیفیت و مثال بیان کرنے کا رجحان ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے ناموں میں الہاد اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کے طریقے پر مت رہو، ان کے ساتھ مت رہو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب جو وہ عمل کر رہے ہیں اس کا انہیں بدلہ دیا جائے گا۔
یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی ہے۔ دوسری آیت ہے، یہ سورہ اعراف 180 نمبر کی آیت ہے، دوسری سورہ شورى کی مشہور آیت، جو میں نے کہا کہ اسماء و صفات کے باب میں اہل سنت کا دستور ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، مثلیت کی نفی، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ ایک طرف کہا کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، دوسرے جملے میں کہا سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ہم بھی سنتے دیکھتے ہیں، تو کسی کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ بھائی ہم بھی سنتے دیکھتے ہیں، جانور بھی دیکھ رہا ہے، اس کی بھی آنکھ ہوتی ہے، سنتا اور دیکھتا ہے، ہاں اب اللہ بھی سنتا دیکھتا ہے، تو نعوذ باللہ کہیں یہ ویسا ہی تو نہیں ہے۔ سننا دیکھنا ہمارا بھی ہے، سننا دیکھنا اللہ کا بھی ہے، لیکن اللہ کا دیکھنا سننا اور ہمارا سننا دیکھنا دونوں میں کسی بھی قسم کی کوئی مماثلت مشابہت نہیں ہے۔ اس کی آگے مثالوں کے ذریعے سے بہت اچھی تشریح انہوں نے مختصر دی ہے، انشاءاللہ ہم کچھ تفصیل سے پڑھیں گے۔ ہم مخلوق میں دیکھتے ہیں کہ کسی ایک ہی صفت میں بہت فرق ہوتا ہے، ہر ایک کی آنکھ الگ الگ ہوتی ہے، دیکھنے کی صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہے۔ مخلوق میں جب بہت فرق ہے تو خالق مخلوق میں کتنا فرق ہوگا؟ دنیا خالق کی صفات میں اور ہماری صفات میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ماننے کے لیے اللہ کی ثابت شدہ صفات کا انکار کرے تو وہ بھی کافر ہے، وہ اس جملے کو کا کفر کر رہا ہے۔ اور اگر وہ السمیع البصیر کہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اس کو لے کر کوئی یہ کہے کہ اللہ ویسے سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے جیسے مخلوق سنتی دیکھتی ہے، تو یہ بھی کافر ہے، اس لیے کہ وہ لیس کمثلہ شیء کا انکار کر رہا ہے۔ تیسری آیت جو ہے آخری، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ جب کوئی چیز قرآن و حدیث میں اللہ کے تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب اس کا ہم کو علم نہیں ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ انہوں نے ایک آیت، ان تینوں آیتوں کی تشریح کرتے ہوئے ایک جملہ میں کہا کہ پہلی آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ماننا بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے اور بغیر مثال بیان کیے ہوئے، نہ انکار کریں نہ تبدیلی کریں، اس کو مان لے میں، یہ پہلی آیت لازم کر رہی ہے کہ اللہ کے اچھے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، تو اللہ کے نام ہے، یہ آیت کہہ رہی ہے، ہم کو ماننا ضروری ہے۔ ہاں، اور جو الہاد کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الہاد میں یہ تینوں قسمیں آ گئی، تعطیل، تحریف اور تمثیل۔ جو لوگ یہ بیان کر رہے ہیں وہ الہاد کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو چھوڑ دینا، اس طریقے کو نہیں اختیار کرنا۔ دوسری آیت لیس کمثلہ شیء کے بارے میں کہا کہ اس آیت نے اللہ تعالیٰ کے لیے مثال بیان کرنے کی نفی کی اور ساتھ ساتھ اللہ کے لیے صفات کو ماننے کو واجب قرار دیا۔ وہو السمیع البصیر کہے گا کہ صفات کا ماننا واجب ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ مثال اللہ کی مت بیان کرو، یہ ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تیسری آیت، آخری آیت نے کہا دلت علی وجوب نفی تکییف، کہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت کو بیان کرنے سے منع۔ جیسے کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے عرش پر بیٹھا ہے جیسے ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اس طرح آئے گا یا اوپر سے نیچے اترتا ہے جیسے بارش کے قطرات اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ویسے ہے جیسے ہمارا ہاتھ ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی کیفیت یا مثال بیان کر رہا ہے تو وہ اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہہ رہا ہے جس کا اسے علم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیفیت بیان کرنا جائز نہیں ہے، اس کی نفی کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اور صفات کے بارے میں جو چیز قرآن اور حدیث میں نہیں آئی ہے وہاں توقف اختیار کرے آدمی، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا اسلوب اور طریقہ ہے۔ یہ اسماء و صفات پر ایمان کے سلسلے میں مطلب اول کے 3 بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اب مطلب ثانی میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کی قسمیں بیان ہوگی اور اس سے متعلق کچھ اہم باتیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ایمان کو صحیح طریقے سے سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کا معاملہ فرمائے، دنیا میں ہر قسم کے شر فساد سے اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔